یہ صرف یہ کہنا کہ یہ ھذا مجروح، ھذا الحدیث مجروح یا ھذا الراوی مجروح، یہ مبہم ہے۔ اگر کہے کہ ھذا کذاب، ھذا فاسق، اگر اس کے فسق کو، اس کے کذب کو اگر ظاہر کر دے تو پھر اس صورت میں یہ جرح مفسر بن جائے گی، پھر راوی مجروح ہو جائے گا، اس کی روایت ساقط ہوگی۔ لیکن اگر مبہم ہے تو وہ اس سے راوی مجروح نہیں ہوگا، اس کی حدیث ساقط نہ ہوگی۔ ہاں مفسر ہو جائے تو پھر ہو جائے گی، بشرط یہ کہ وہ جرح بھی متفق علیہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض کے نزدیک وہ جرح ہے اور بعض کے نزدیک وہ جرح نہ ہو، تو اس سے بھی راوی مجروح نہیں ہوگا۔ مجروح اور تنقید تب درست ہوگی کہ جب ایسے جرح ہو کہ جو جرح متفق علیہ ہو، نہ کہ بعض کے نزدیک جرح شمار ہوتا ہو اور بعض کے نزدیک نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ جرح بھی صادر ہو، ایسے ائمہ حدیث کی طرف سے صادر ہو کہ جو متعصب نہ ہو، مشہور ہو خیر خواہی میں۔ اگر وہ خیر خواہی میں مشہور ہو تو اس صورت میں اس کی جرح وہ مقبول ہوگی، راوی مجروح ہوگا۔ لیکن اگر متعصب ہے، عداوت رکھتا ہے، جیسے کہ محشی نے اس کا نام نقل کیا ہے، علامہ ابن جوزی ہے، متشدد گزرے ہیں، تو یہ اگر یہ کسی خاص طور پر احناف کے بارے میں، تو اس کے جو جرح ہے یہ قبول نہیں ہوگی۔ جرح ان کی قبول ہوگی جو خیر خواہی میں مشہور ہو۔ یہی وجہ شارح کہتے ہیں ان متعصبین نے دین میں بڑا خلل ڈالا ہے، بڑی خرابی پیدا کی ہے، اس نے کہ مکروہ کو حرام بنا دیا ان لوگوں نے، اور مندوب کو، مستحب کو فرض کے درجے میں لے کے گئے، فرض جانتے تھے اس کو۔ اس لیے شارح کہتے ہیں ان جیسے کوتاہ نظر، کم نظر لوگوں کی جرح یہ قبول نہ ہوگی، معتبر نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ جو جرح متفق علیہ نہیں ہے، بعض کے نزدیک جرح ہے اور وہ جرح بعض کے نزدیک نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ حدیث اور راوی مجروح نہیں ہوگا۔ اس میں سے پہلی صورت یہ ہے جیسے کہ تدلیس کا اعتراض کر لے۔ تدلیس، دلس یدلس، تدلیس کہتے ہیں بے کے اندر، مشتری سلع سامان کے اندر، مبیع کے اندر عیب کو چھپا دے، اس کو کہتے ہیں تدلیس لغت میں۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں، محدثین کی اصطلاح میں تدلیس کہتے ہیں سند میں تفصیل کو چھپا دینا، سند بیان کرنے میں تفصیلات کو چھپا دے۔ مثال کے طور پر محدث یہ کہے حدثنا فلان عن فلان عن فلان، عن کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، تو یہ عن سے پتہ نہیں چل رہا کہ فلان نے فلاں سے یہ بات خود سنی ہے یا درمیان میں کوئی راوی گر چکا ہے۔ اگر وہ یہ کہے حدثنی فلان قال اخبرنا فلان قال اخبرنا یا حدثنا فلان، تو یہ قال سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے اس کی ملاقات ہو چکی ہے، درمیان میں کوئی راوی گرا نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف عن حدثنی فلان عن فلان عن فلان، تو اسے یہ پتہ، عن سے پتہ نہیں چل رہا کہ آیا اس سے اس کی ملاقات خود ہوئی ہے یا درمیان میں راوی ساقط ہے۔ تو جب سند میں درمیان میں راوی ساقط ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مرسل ہو جاتی ہے، اور پیچھے مرسل کی 4 اقسام گزر گئی۔ تو ہمارے نزدیک تو مرسل کی ساری قسمیں اگر عادل کی طرف سے ہو، ساری قسمیں حجت ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس میں ارسال کا شبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور جب ارسال حقیقتاً مرسل ہونا ہمارے نزدیک حجت ہے، اگر عادل کی طرف سے ہو، تو جس میں شبہ ہوگا وہ بھی قبول ہوگا، بطریق اولا حجت ہوگا۔ اس لیے ہمارے نزدیک یہ عیب نہیں ہے، لیکن بعض محدثین کے نزدیک یہ عیب ہے۔ اس کی وجہ سے جو راوی عن کر کے حدیث نقل کرتا ہے، اس کو حدیث عنعنہ کہتے ہیں۔ حدیث عنعنہ جو عن کر کے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں ارسال کا شبہ ہے، اس لیے وہ حدیث اس حدیث کو قابل عمل نہیں سمجھتے، یہ عیب شمار کرتے ہیں اس میں۔ تو ہمارے نزدیک عیب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ارسال کا شبہ ہے۔ جب حقیقتاً ارسال حجت ہے، حدیث مرسل حجت ہے، اگر عادل کی طرف سے ہو، تو شبہ والا تو بطریق اولا حجت ہوگا۔ دوسرا یہ ہے وہ عیب جس کو یہ لوگ عیب شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ عیب نہیں،
وہ ہے تلبیس. لبس یلبس التلبیس کا معنی ہے خلط مل کر دینا، شبہ میں ڈال دینا. اور وہ یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ کو نام سے ذکر نہ کرے، اس کے لقب کو، کنیت کو ذکر کرے، تاکہ کسی اور کو میرا شیخ معلوم نہ ہو. اس لیے کہ اگر شیخ کو ذکر کرے گے شیخ پر اعتراضات ہیں. شیخ پر کیا ہوں گے؟ کیونکہ ان کے نزدیک اس کے شیخ پر اعتراض نہیں ہے. جو اعتراض کر رہے ہیں وہ اپنے فہم کے مطابق کر رہے ہیں. جس وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں وہ عیب ہے نہیں راوی کے نزدیک. اس لیے جب عیب نہیں ہے تو وہ اپنے شیخ کو چھپا لیتے ہیں، اس کی کنیت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے. اس کو کہتے ہیں تلبیس. جیسے کہ سفیان ثوری رحمہم اللہ یہ حدیث بیان کرتے تھے، کہتے تھے حدثنی ابو سعید، مجھے ابو سعید نے یہ حدیث بیان کی ہے. ابو سعید کون ہے؟ یہ ابو سعید جو ہے یہ کنیتی حضرت حسن بصری اور کلبی دونوں کی کنیتی. حسن بصری کبار تابعین میں سے ہے، مستند ہے، معتمد ہے، قابل بھروسہ ہے. لیکن جو کلبی تھے وہ کمزور تھے، لہذا ابو سعید کہہ کر وہ یہ ذکر کرتے تھے اور شیخ کو چھپا لیتے تھے. یہ پتہ نہیں. اس لیے یہ کنیت ذکر کرتے تو حدیث شیخ کے نام کو چھپا لیتے، یا اگر کنیت مشہور تھی تو کنیت چھپا دیتے، نام کو ذکر کرتے تاکہ کوئی اس پر اعتراض نہ کر سکے. اس کو کہتے ہیں تلبیس. ان دونوں کو کہتے ہیں، یہ دونوں قسم ہے تدلیس کی قسمیں ہے. لیکن ایک تدلیس فی الاسناد ہے، سند کو چھپا لینا، عن کہہ کر درمیان میں راوی ساکت ہے پتہ نہیں چل رہا، اس کو چھپا لینا. اور اس کو کہتے ہیں تدلیس بالشیوخ، یہ شیوخ کو چھپا لینا ہے کہ شیخ واضح نہ ہو. تیسری قسم وہ عیب ہے جو قبول نہیں، جو متفق علیہ نہیں ہے، وہ ہے ارسال، مرسل ہونا. اس پر بات پیچھے گزر چکی. ارسال کی 4 قسمیں ہیں. تو ارسال ہمارے نزدیک حجت ہے. چوتھی قسم ہے جو عیب شمار کرتے ہیں یہ لوگ، وہ ہے رقص دابہ، جانوروں کو ایڑ لگانا، ایڑ پاؤں مارنا، ایڑ ہو یا ایڑ ہو، ایڑ مارنا، ایڑ لگانا یعنی پاؤں مارنا. جو آدمی جانور پر بیٹھتا ہے پھر اس کو پر پاؤں مارتے ہیں تاکہ یہ بھاگ جائے، دوڑنے میں تیز ہو جائے، اور تیز ہو، اور پاؤں مارتے ہیں اور تیز ہو. یہ ایڑ مارنا، پاؤں مارنا دوڑ کے لیے بعض لوگوں نے اس کو بھی عیب شمار کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض ہم عصر لوگوں نے امام محمد رحمہ اللہ کو اس وجہ پر تنقید کی ہے کہ یہ جانوروں کو ایڑ لگاتے ہیں، پاؤں مارتے ہیں. اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ گھڑ سواری کرتے تھے، تو گھڑ سواری کے لیے جانوروں کو پاؤں مارنا، یہ پاؤں وغیرہ مارنا، ایڑ لگانا یہ عیب نہیں ہے. اس لیے تو جائز ہے، مشروع ہے، امر جہاد کا کام ہے، جہاد کے طور پر یا مقابلے میں کرنا تو یہ تو مشروع ہے. ریس لگانا، گوڑ دوڑ کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ درمیان میں کوئی اس میں جوا نہ ہو، اس میں کوئی شرط نہ ہو، ایک جانب سے شرط نہ ہو، جانبین سے شرط نہ ہو. کسی ثالث کوئی اگر پیسے رکھ دے انعام کے لیے پھر ٹھیک ہے، جوا نہ ہو تو ٹھیک ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. جیسے کہ بعض ہم عصروں نے امام محمد رحمہ اللہ پر اس بات کی تنقید اور اعتراض کی ہے. اسی طرح مذاق کرنا بھی عیب نہیں ہے. جیسے کہ بعض متعصبین نے مذاق کو بھی، یہ راوی اس کی روایت حجت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مذاق بہت کرتا رہتا ہے. تو اگر مذاق کرتا ہے اور مذاق سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، اور کسی کی استہزاء توہین مقصود نہیں، تحقیر مقصود نہیں، تو وہ عیب نہیں ہے. اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ یہ عیب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بکثرت مذاق کرتے تھے، لیکن مذاق میں حق ہی بات کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھیاں نہیں جائے گی. تو بوڑھی نے کہا کیا ہو گیا بوڑھیوں کو جنت میں نہیں جائے گی؟ قرآن تو پڑھتی ہے، عمل کرتی ہے، پھر بوڑھی کیوں نہیں جائے گی؟ تو اس پر وہ بیچاری پریشان ہو گئی اور رونے لگی. جب پیٹ پھیر کر جانے لگی، رو کر
رونے لگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا سردیے خیال کرنا، یہ جو دنیا میں بوڑھی ہو کر مر جائے تو وہ جنت میں اللہ اس کو باقرہ بنائیں گے اور عرب بنائیں گے، شوہروں کو پیاری ہوں گی، شوہروں کو متحببات للزوج ہوں گی، خیال کرنا، ہاں شوہروں کو پیاری ہوگی اور ہم عمر ہوگی ان کی، لہذا بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی۔ تو آپ نے مذاق کیا اور مذاق میں حق بات کہی، اس لیے مذاق کرنا عیب نہیں۔ اسی طرح حداثت السن، چھوٹا ہونا، کم عمر ہونا، تو یہ کم عمر ہونا یہ بھی عیب نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے اس کو عیب شمار کیا ہے، جیسے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، تعجباً فرمایا، ما یقول هذا الشاب الصغیر هذا الشاب الحدیث السن، یہ نوجوان کم عمر ہمارے ہاں کیا کہتا رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے تھے، سفیان ثوری بڑے تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جوان تھے، کم عمر تھے، لیکن اس کے ذہانت پر، ان کی فقاہت پر تعجب کرتے تھے۔ ما یقولو، تو کم عمر ہونا یہ عیب نہیں، اور دلیل یہ دے رہے اس لیے کہ بہت سارے حضرات صحابہ بچپن میں، چھوٹی عمر میں، کم عمری میں روایتیں نقل کرتے تھے۔ کم عمری میں روایتیں بیان کرنا کوئی عیب نہیں، بشرط الاتقان عند التحمل، روایت حدیث کی ذمہ داری کو اٹھاتے وقت اس کو پختگی اگر ہو، پختگی کی شرط پر، اور ادائیگی کے وقت عدالت کی شرط پر، کم عمری یہ عیب نہیں اگر اتقان ہے اور عدالت ہے۔ اسی طرح روایتوں کا عادی نہ ہونا، اس کو بھی بعض حضرات نے عیب شمار کیا ہے کہ اس وجہ سے یہ راوی مجروح ہے، اس کی حدیث قابل حجت نہیں، اس لیے کہ حدیث بیان نہیں کرتے، روایتیں نہیں کرتے۔ تو ایک عادی نہ ہونا، عادت کا نہ ہونا روایتوں کے بیان کرنے کا یہ عیب نہیں۔ اور دلیل دے رہے شارح نے کہ جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کی روایتیں بیان کرنے کی عادت نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ روایتیں احادیث دیکھیں تو بہت کم ہی روایتیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ تو عادت کا نہ ہونا، حالانکہ شارح کہتے ہیں کہ کوئی بھی صحابہ میں سے کوئی بھی شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں تھے، ضبط میں اور اتقان میں، پختگی میں اور حفظ میں، ضبط میں ان کے برابر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی عادت نہیں تھی روایتیں بیان کرنے کی، تو یہ عیب نہیں ہے۔ اسی طرح استکثار مسائل فقہ کے مسائل کی کثرت کرنا یہ بھی عیب نہیں ہے، جیسے کہ شارح کہتے ہیں بعض محدثین نے اس بات کا عیب اور تنقید کی ہے، اعتراض کیا ہے ہمارے فقہا پر۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ پر اعتراض کیا کہ یہ تو مسائل فقہ کی کثرت کرتے ہیں، مسائل فقہ کی بیان کرتے ہیں، اس لیے اس کی روایت حجت نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ تو شارح کہتے ہیں یہ بھی عیب نہیں، اس لیے کہ مسائل فقہ کی کثرت کرنا، بکثرت مسائل فقہ کے مسائل کا استخراج کرنا، یہ تو ذہن کے عمدہ ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ ضبط کے کمزور ہونے کی۔ یہ تو ضبط اور قوت ذہن کی دلیل ہے، اور ذہن کے عمدہ ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ کمزور ہونے کی۔ یہی وجہ ہے شارح کہتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ 20,000 حدیثیں ان کو یاد تھی، وہ احادیث جو موضوع تھی، من گڑت جو احادیث موضوع تھی، 20,000 حدیثیں ان کو یاد تھی۔ تو شارح کہتے ہیں صحیح حدیثوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ وہ کتنی ہوں گی؟ جب موضوع حدیثیں 20,000 یاد رکھی ہیں تو صحیح حدیثیں بھی بکثرت یاد رکھی ہوں گی، لہذا یہ مسائل فقہ کی کثرت کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ دیکھو کتاب میں وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ التَّقْسِيمَاتِ الْأَرْبَعِ، جب چاروں تقسیمات کے بیان سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان طعن، تو ایسے طعن اور عیب کے بیان کو شروع کیا، یلحق الحدیث، جو حدیث کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، من جانب الراوی او من غیرہ، راوی کی طرف سے یا غیر راوی کی طرف سے ہو۔ فقال، فرمایا، والمروی عنہ، اور مروی عنہ اذا انکر الروایہ، جب وہ روایت کا انکار کر لے، فإن کان انکار جاحد،
بس اگر وہ انکار جاحد ہو بأن یقول اس طور پر کہ کہتا ہے کذبت علیہ تم نے مجھ پر جھوٹ باندھا وما رویت لک ھذا میں نے تمہیں یہ روایت بیان نہیں کی یسقط العمل بالحدیث اتفاقا تو بالاتفاق حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا وإن کان انکار متوقف اگر وہ توقف کرنے والا کا انکار کی طرح ہے بأن قال اس طور پر کہ کہے لا اذکر مجھے یاد نہیں آ رہا انی رویت لک ھذا الحدیث کہ میں نے تمہیں یہ حدیث بیان کی ہو او لا اعرفہ یا میں نہیں جانتا ففیہ خلاف تو اس جیسی روایت میں اختلاف ہے فعند القرخی واحمد ابن حنبل اور تو امام قرخی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک یسقط العمل بہ اس حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا وعند الشافعی ومالک رحمہم اللہ لا یسقط ان کے نزدیک عمل کرنا ساقط نہ ہوگا او عمل بخلافہ بعد الروایت یا وہ مروی عنہ روایت کرنے کے بعد اس کے خلاف عمل کر لے مما ہوا خلاف بیقین اس طور پر کہ وہ یقینی طور پر وہ خلاف ہو سقط العمل به تو اس حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا لأنہ ان خالفہ اس لیے کہ اگر وہ اس کے مخالفت کرے للوقوف علی نسخہ او موضوعیتہ اس کے منسوخ ہونے پر واقف ہونے کی وجہ سے یا اس کے موضوع ہونے کے پر واقف ہونے کی وجہ سے فقط سقط الاحتجاج به تو اس حدیث سے استدلال کرنا ساقط ہو جائے گا وَإِنْ خَالَفَ لِقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِهِ اگر وہ اس حدیث کی مخالفت کرے پرواہ کے کمی کی وجہ سے اہتمام کے کمی کی وجہ سے او لغفلتہ یا اس کی غفلت کی وجہ سے فقط سقطت عدالتہ تو اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی مثال اس کی ماں کہ جو روت عائشہ جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا انہ قال کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بلا اذن ولیہا جو عورت بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے فنکاحها باطل تو اس کا نکاح باطل ہے ثم انہا زوجت بنت اخیہا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بھتیجی کا نکاح کرایا شادی کرائی بلا اذن ولیہا اس کی ولی کی اجازت کے بغیر وانما قال شارح کہتے ہیں ماتن نے کہا خلاف بیقین وہ یقینی اختلاف ہو احترازا عما بچتے ہوئے اس چیز سے کہ اذا کان محتملا للمعنیین کہ جب وہ دو معنوں کا احتمال رکھنے والا ہو فعمل باحدہما اور پھر راوی مرویان نے اس میں سے ایک احتمال پر عمل کیا ہو اس سے احتراز کرتے ہوئے بچتے ہوئے علامہ سیاتی جیسے کہ ان قریب آگے آ جائے گا وَإِنْ كَانَ قبل الروایت اگر مرویانوں کا عمل روایت سے پہلے ہو خلاف ہو او لم یعرف تاریخہ یا اس کے خلاف کی تاریخ معلوم نہ ہو لم یکن جرحا تو یہ عیب نہ ہوگا اما علی الاول رہی پہلی صورت پر فلأن الظاہر اس لیے کہ ظاہر یہی ہے انہ کان ذلک مذہبہ یہ خلاف کرنا ان کا مذہب تھا پہلے فترکہ لاجل الحدیث پھر حدیث کی روایت کرنے کی وجہ سے اس نے اس عمل کو چھوڑ دیا واما علی الثانی رہی دوسرے احتمال پر دوسری صورت پر فلأن الحدیث حجت باصلہ اس لیے کہ حدیث اپنے اصل کے اعتبار سے حجت ہے ووقوع الشک فی سقوطہ اور اس کے ساقط ہونے میں شک کا واقع ہونا لجہل تاریخ کے مجہول ہونے کی وجہ سے ہے لا یسقط قط اس کی وجہ سے کبھی بھی ساقط نہ ہوگا وتعیین الراوی بعد محتملاتہ راوی کا حدیث کے بعض احتمالات کو متعین کر دینا بأن کان مشترکن اس طور پر کہ وہ حدیث مشترک ہو فعمل بتاویل منہ پھر مرویانہ نے اس کے ایک تعویل پر عمل کیا ہو لا یمنع العمل به تو وہ اس پر عمل کرنے کو نہیں روکتا اے للتاویل الاخر دوسری تعویل پر عمل کرنے کما روا ابن عمر جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا نقل کیا انہ علیہ السلام قال کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا بائع اور مشتری اختیار پر رہتے ہیں جب تک کہ وہ جدا نہ ہو فہذا یحتمل تفرق الاقوال و تفرق الابدان یہ تفرق اقوال اور تفرق ابدان کا احتمال رکھتی ہے یہ حدیث وأولہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی تعویل کی بتفرق الابدان تفرق ابدان سے کما ہوا قول الشافعی رحمہ اللہ جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے
وہذا لا ینافی، شارح کہتے ہیں یہ منافی نہیں ہے اس بات کے ان نعمل نحن کہ ہم عمل کر لیں بتفرق الاقوال، تفرق اقوال پر، والامتناع اے امتناع الراوی، راوی کا رک جانا، عن العمل به اس حدیث پر عمل کرنے سے رک جانا، مثل العمل بخلافہ یہ اس کے خلاف عمل کرنے کی طرح ہے، اے بخلاف ما رواہ جو روایت کی ہے اس کے خلاف ہو، فیخرج عن الحجیت اس لیے وہ حدیث حجیت سے نکل جائے گی، کما روا ابن عمر جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، انہ علیہ السلام کہ آپ علیہ السلام کان یرفع یدیہ عند الرکوع، آپ علیہ السلام رکوع کے وقت اپنے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، وعند رفع الرأس من الرکوع اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، وقد صح عن مجاہد اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے صحیح سند سے ثابت ہے، انہ قال کہ انہوں نے فرمایا صحبت ابن عمر میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی صحبت اختیار کی 10 سنین 10 سال تک، فلم ارہ میں نے نہیں دیکھا اس کو رفع یدیہ کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوں، الا فی تکبیرۃ الافتتاح مگر تکبیر افتتاح میں، تکبیر تحریمہ میں، فترک العمل به تو راوی کا اس حدیث پر عمل کا چھوڑ دینا دلیل علی انتساخہ یہ اس کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے، وعمل الصحابی بخلافہ یوجب الطعن صحابی کا حدیث کے خلاف عمل کرنا یہ حدیث میں طعن کو عیب کو پیدا کرتا ہے، واجب کرتا ہے، ثابت کرتا ہے، اذا کان الحدیث ظاہرا تب کہ جب وہ حدیث ظاہر ہو، لا يحتمل الخفاء علیہم یہ ان صحابہ پر پوشیدہ ہونے کا احتمال نہ رکھتا ہو۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا جو متن ہے منہا ہونا شروع فی الطعن من غیر الراوی، یہاں سے وہ اس عیب کو بیان کو شروع کر رہے ہیں جو راوی کی طرف سے نہ ہو، غیر راوی کی طرف سے ہو، ومثال اس کی مثال ہے ما وہ روایت ہے روا عبادۃ ابن الصامت جس کو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نقل کیا، انہ علیہ السلام کہ آپ علیہ السلام نے قال فرمایا البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کرنا اس کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ فیتمسک بہ الشافعی امام شافعی رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں، ویجعل النفی الی عام اور 1 سال تک کی جلاوطنی کو بناتے ہیں جزءا من الحد وہ حد کا حصہ بناتے ہیں، وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں ان عمر نفا رجلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو جلا وطن کیا، فرتد پھر وہ مرتد ہو گیا، وَلَحِقَ بِالرُّومِ اور روم چلا گیا، لاحق ہو گیا، فحلف عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی ان لا ينفی احدا ابدا کہ ہرگز کسی کو جلا وطن نہیں کرے گا، فلو کان النفی حدا اگر یہ جلا وطنی حد کا حصہ ہوتی، لما حلف علی ترکہ تو اس کے چھوڑنے کی کبھی بھی قسم نہ کھاتے، فعلم معلوم ہوا ان النفی منہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو جلا وطنی تھی کان سیاستاً یہ انتظاماً تھی، سیاستاً تھی، لا حدا نہ کہ بطور حد تھی، وحدیث الحدود کان ظاہراً اور یہ حدود کے حدیث یہ صحابہ پر ظاہر تھی، لا يحتمل الخفاء علی الخلفاء یہ ان خلفاء پر پوشیدہ ہونے کا احتمال نہیں رکھتی، الذین نصبوا جنہوں نے قائم کیے، آگے کیا ہے اقامت حدود کو جنہوں نے قائم کیے ہیں ان پر مخفی ہونے کا احتمال نہیں رکھتی۔ شارح کہتے ہیں وقت رضبی اس سے احتراز کیا گیا عما اس حدیث سے کانا یحتمل الخفاء علیہم کہ جو ان پر پوشیدہ ہونے کا احتمال رکھتی تھی، فإنہ لا یوجب جرحا فیہ اس لیے وہ اس حدیث میں عیب کو ثابت نہیں کرتا، کہ حدیث وجوب الوضوء بالقہقہۃ فی الصلاۃ جیسے نماز میں قہقہہ سے وضو کے واجب ہونے کی حدیث، رواہ زید بن خالد الجہنی جس کو زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، وہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ لم یعمل بہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث پر عمل نہیں کیا، وذالک اور یہ جو ہے اس کا عمل نہ کرنا لا یوجب کونہ جرحا علیہ یہ اس پر اس میں عیب کو اور طعن کو یہ ثابت نہیں کرتا، لأنہ من الحوادث النادرۃ اس لیے کہ ایک شاذ نادر واقعات میں سے ہے،
التی تحتمل الخفاء علی ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، کہ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پر پوشیدہ ہونے کا احتمال رکھتی ہے۔ والطعن المبہم، وہ مبہم تنقید اور عیب من ائمۃ الحدیث، ائمہ حدیث کی طرف سے، لا یجرح الراوی عندنا، ہمارے نزدیک یہ راوی کو مجروح نہیں کرتا، بأن یقول، اس طور پر کہ کہتا ہے ھذا الحدیث مجروح او منکر او نحوہما فیعمل به، اس لیے حدیث پر عمل کیا جائے گا، الا اذا وقع مفسرا، مگر کہ جب وہ جرح مفسر واقع ہو، بما، اس چیز کے ذریعے سے ہو کہ ہوا جرح متفق علیہ الکل، کہ جس پر سب نے اتفاق کیا ہو، لا مختلف فیہ، نہ کہ اس میں اختلاف کیا گیا ہو، بحیث، اس طور پر، یکون جرحا عند بعض دون بعض، کہ وہ بعض کے نزدیک عیب ہو اور بعض کے نزدیک نہ ہو۔ ومع ذلك، اور اس کے ساتھ ساتھ جرح مفسر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یکون الجرح صادرا، وہ جرح، وہ تنقید اور اعتراض صادر ہو، ممن، ایسے ائمہ حدیث کی جانب سے، اشتہر بالنصیحت، جو خیر خواہی میں مشہور ہو، دون تعصب، نہ کہ تعصب میں، ضد میں، لأن المتعصبین قد اخلوا الدین کثیرا، اس لیے کہ متعصبین نے دین میں بہت خلل پیدا کیا، بہت بگاڑ پیدا کیا۔ وَيَجْعَلُونَ الْمَكْرُوهَ حَرَامًا، اور وہ حرام، مکروہ کو حرام بناتے ہیں، وَالْمَنْدُوبَ فَرْضًا، اور مندوب کو فرض بناتے ہیں۔ فَلَا يُعْتَبَرُ بِجَرْحِ هَؤُلَاءِ الْقَاصِرِينَ، اس کوتا فہم لوگوں کی جرح یہ معتبر نہ ہوگی، حتی لا يقبل الطعن بالتدلیس، یہاں تک کہ تدلیس کے عیب کو قبول نہیں کیا جائے گا، تدلیس کے اعتراض کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي اللغة کتمان عیب السلعة عن المشتری، تدلیس لغت میں کہتے ہیں مشتری سے سامان کے اندر عیب کو چھپانے کو۔ وفی اصطلاح المحدثین، اور محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں کتمان التفصیل فی الاسناد، سند کے بیان کرنے میں تفصیلات کو چھپانا۔ بأن یقول، اس طور پر کہ محدث کہتا ہے حدثنا فلان عن فلان الی آخرہ، ولا یقول، اور یہ نہیں کہتا حدثنا فلان قال اخبرنا فلان الی آخرہ۔ کیوں؟ لأن، یہ عیب کیوں نہیں ہے، دلیل دے رہے ہیں، یہ عیب قبول نہ ہوگی، کیوں؟ لأن غایتہ، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے، انہ یوہم شبہۃ الارسال، یہ مرسل ہونے کی شبہ کا کہ وہم کو پیدا کرتا ہے۔ وحقیقت الارسال لیس بجرح، حقیقی ارسال وہ جرح نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ فشبہتہ اولا، تو اس کا شبہ ہونا یہ تو بطریق اولا عیب نہ ہوگا، جرح نہ ہوگا، اس لیے قبول ہوگی روایت۔ والتلبیس، اور تلبیس، اور وہ یہ کہ ان یذکر الراوی شیخہ بالکنیہ، وہ یہ کہ راوی اپنے شیخ کو ذکر کرے کنیت کے ساتھ، لا بالاسم، نہ کہ اسم سے، او یذکرہ بصفت، یا اس کو راوی شیخ کو ذکر کرے ایسے صفت سے، غیر مشہورت، کہ جو صفت مشہور نہ ہو، حتی لا یعرف فیما بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان میں معروف نہ ہو، ان کو پہچان نہ ہو، ولا یطعن علیہ، اور تاکہ وہ لوگ ان پر اعتراض نہ کرے، تنقید نہ کرے۔ کما یقول سفیان الثوری، جیسے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے حدثنی ابو سعید، مجھے ابو سعید نے بیان کیا، وہو کنیت للحسن البصری والکلبی جمیعا، یہ حسن بصری اور کلبی دونوں کی کنیت ہے۔ ووقع فی بعض النسخ، شارح کہتے ہیں منار کے بعض نسخوں میں یہ بھی واقع ہے، یہاں پر قولہ والارسال، یہ بعض نسخوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے، تو یہاں ارسال کا لفظ بھی ہے۔ تبعاً لفخر الاسلام، علامہ فخر الاسلام کی اتباع میں ارسال کو ذکر کیا، اور وہ یہ کہ لیس بطعن ایضاً، یہ بھی طعن نہیں ہے، عیب نہیں ہے، علامہ قدمنا، جیسے کہ ہم نے اس کے ذکر کو پہلے بیان کیا۔ ورقص الدابتی، اور جانور کو ایڑ لگانا، کما یطعن بعض الاقران، جیسے کہ بعض ہم عصروں نے اعتراض کیا، تنقید کرتے تھے علی محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ پر تنقید کرتے تھے اور عیب اعتراض کرتے تھے، بذالک، اس کا، شارح کہتے ہیں وہ امر مشروع، یہ جانوروں کو ایڑ لگانا دوڑ کے لیے یہ تو مشروع جائز ہے، من اصحاب الجہاد، جہاد والوں کی طرف سے،
لا یصلح جرحا، یہ عیب اور جرح کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ والمزاح، اور مزاح کرنا، مزاح یا مزاح، والمزاح اور مذاق کرنا، اگر میم کے کسرے ہو تو پھر مصدر ہے، مذاق اور دل لگی کرنا، اور اگر میم کے ضمے کے ساتھ ہو تو پھر اسم ہے، مذاق اور دل لگی۔ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ جَرْحًا، یہ بھی جرح کی اور عیب کی صلاحیت نہیں رکھتی، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل دے رہے ہیں کہ یہ عیب نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یمازح کثیرا، آپ بکثرت مذاق کرتے تھے، ولیکن لا یقول الا حقا، لیکن آپ حق ہی کہتے تھے، کما قال لعجوزۃ، جیسے کہ آپ نے ایک بوڑھیا سے فرمایا، ان العجائز لا تدخل الجنۃ، بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، فلما ولت تبکی، جب اس نے پیٹ پھیرا، جب وہ پیٹ پھیر کر تب کی رونے لگی، قال اخبروها، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو بتاؤ، بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا واترابا، وحداثۃ السن، اور کم عمر ہونا، اے صغرہ، اس کا چھوٹا ہونا، کما یقول سفیان الثوری، جیسے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ فرماتے، لابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فرماتے، ما یقول هذا الشاب الحدیث السن، ما تعجبیہ ہے، یہ جوان کم عمر عندی میرے پاس کیا کہتا ہے، وذالک، یہ اس وجہ سے، یہ عیب اس وجہ سے نہیں، دلیل دے رہے، لأن کثیرا من الصحابۃ کانوا یروون، بہت سارے حضرات صحابہ روایت کرتے تھے، فی حداثۃ سنہم، اپنی کم عمری میں، بشرط الاتقان عند التحمل، تحمل حدیث کے وقت اتقان پختگی کی شرط پر، والعدالت عند الاداء، اور ادائے حدیث کے وقت عدالت کے شرط پر جائز ہے، وعدم الاعتیاد بالروایت، روایتوں کا عادی نہ ہونا، فإن ابا بکر، اس لیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لم یکن معتادا بالروایات، یہ روایتوں کے حدیثوں کے بیان کرنے کے عادی نہیں تھے، مع ان احدا، باوجود کہ کوئی بھی، لم یعادلہ، ان کے برابر نہیں، فی الضبط والاتقان، حفظ میں، ضبط میں، اور اتقان اور پختگی میں، واستکثار مسائل الفقہ، اور فقہ کی مسائل کی کثرت کرنا، کما طعن بذالک، جیسے کہ اس بات کی تنقید کی ہے، عیب نکالا ہے، اعتراض کیا، بعض محدثین نے، علی اصحابنا، ہمارے فقہا پر، فإن ذالک، یہ عیب کیوں نہیں کہ دلیل دے رہے، فإن ذالک دلیل قوت الذہن وجودتہ یا وجودتہ، اس لیے کہ یہ ذہن کی قوی ہونے کی اور اس کے عمدہ ہونے کی، اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ وقد کان ابو یوسف، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ یحفظ 20,000 حدیث، 20,000 حدیثوں کو یاد رکھتے تھے، من الموضوع، موضوع روایات میں سے، حدیثوں میں سے، فما ظنک بالصحیح، تو صحیح کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، کیا خیال ہے؟ جاوے بھائی، آسان تھا، تھوڑا سا جوڑا ہے۔